تخریب کاری کرنے کا انداز سنیں۔ قرآن مجید اٹھا لے اور اس کا پارہ نمبر 3 ہے۔ پارہ نمبر 3 کا نا سب سے آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ پوری آیت کریمہ آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو کہ جلوہ گری ہوئی تمام انبیاء کرام کی ارواح کے سامنے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا کہ آپ سب وعدہ کریں اگر آپ میں سے کسی کے دور میں یہ شان والے مصطفیٰ آ جائیں تو آپ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تو تمام انبیاء کرام کے ارواح نے وعدہ کر لیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ یہ شان ہے بیان کی جاتی ہے، یہ کس کی شان ہے؟ علماء شیعہ کی تخریب کاری دیکھیں اب، یہ حضور کی شان بھی ہے، یہ حضور کی خاصیت بھی ہے اور کسی کو عطا نہیں ہوئی، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور آقا کی خاصیت ہے۔ علماء شیعہ کہتے ہیں نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک سے کب وعدہ لیا گیا؟ بلکہ وہ تو تمام انبیاء کرام سے ولایت علی کا وعدہ لیا گیا تھا، تو جنہوں نے ولایت علی کو قبول کر لیا اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور جنہوں نے ولایت علی کو نہیں مانا اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، آپ اس کو مینپولیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسی ذات کے لیے ثابت کر رہے ہیں جو آقا کی فضیلت کے تحت ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے تحت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کرتا ہے، حضور کی نسبت سے، آقا کے وسیلے سے مجرد فضیلت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا دی شان نو پٹ کے کتے ہو جگہ لا دیتا ہے، اینو کہندے جی تخریب کاری۔ صحیح بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، اس پہ روایتیں بھری پڑی ہیں۔ ایک موقع آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، منافقوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اعتراض کیا، اور اعتراض کرتے انہوں نے کہا ان کو کیا پتہ غیب کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا سلونی سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں کھڑا ہر چیز کا جواب دوں گا۔ پھر آگے وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کو لوگ جو ہے نا ان کے نسب کے حوالے سے تان کر دو، کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ حضور نے فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضور نے فرمایا جہنمی ہو تم۔ یہ پوری روایت ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو دعویٰ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلونی سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس وقت کائنات کا علماء نے لکھا ہے کائنات کا کوئی بھی سوال کیا جاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے۔ دیکھنا پوچھنے والوں نے بھی تو کوئی دینی مسئلہ نہیں نا پوچھا ہے، پوچھ حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ بتائیں کہ میرے والد کون ہے۔ اب والد کون ہے یہ زیادہ ماں کو پتہ ہے کسی اور کو، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ سننے والے تھے انہوں نے پھر تان کرنا ختم کر دی۔ کس نے کھڑے ہو کے پوچھا نہیں میرے بارے میں میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جہنمی ہے۔ وہ مرے گا پھر جہنم میں جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کی بات کھول کے رکھ دی۔ اب یہ حضور کی شان ہے، اور سن لیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت بھی ہے۔ وہی احادیث ہے جس سے حضور کا علم غیب کلی ثابت کیا جاتا ہے بعطاء الہی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب کلی عطا فرمایا کہ ساری مخلوق کا علم ایک طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھر بھی زیادہ ہے، حضور کو عطا فرما دیا۔ اب یہ حضور کی شان تھی خاص۔ علماء شیعہ نے کی تخریب کاری، پوٹلی شان حضور دی۔ انہوں نے یہ والی حدیث پاک جو ہماری کتابوں میں بھری پڑی ہے، یہ حدیث اور یہ شان اٹھا کے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے لیے ثابت کر دیا گیا، اور الفاظ بھی وہی لگا دیے۔ ایک ہوتا ہے نا الفاظ ہی بدل لے، الفاظ بھی نہیں بدلے ہو، الفاظ بھی وہی رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ باتیں بیان کی گئی۔ تو اس کو علمی تخریب کاری کہتے ہیں۔ حالانکہ صاف ستھرا عقیدہ یہ ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ، جب ہم مولا کائنات کہہ رہے ہیں تو یار سمجھ لو نا ہم کیا مانتے ہیں ان کو، لیکن کیا مولا کائنات ماننے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے بھی مولا ہے؟ نہیں، من کنت مولاہ، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں فہذا علی المولا یا فعلی المولا، اس کے علی بھی مولا۔ مولا علی کو مولا کائنات بنایا کس نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن وہ ان کی شان مولائیت مصطفیٰ کی شان مولائیت کے تحت ہے۔ بیان کرنے والے نے اس شان کو کبھی شان مصطفیٰ کے تحت رکھ کے بیان کیا؟ نہیں، بیان کرنے والوں نے ہمیشہ اس شان کو مصطفیٰ کی شان کے اوپر رکھ کے بیان کیا۔ اس لیے تقریر سننے والے کو یہ اثر ہوتا ہے کہ لگتا ہے یار ان کے ہاں شان مصطفیٰ بیان کرنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لوگ حضور کی عظمت و شان کو بیان کرتے نہیں ہیں۔ نہ کوئی کانفرنس آپ کی، نہ کبھی آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، نہ حضور علیہ الصلوۃ، آپ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں رسول نے کہا،
پیغمبر نے کہا، ہمارے ہاں تو اس طرح بے ادبی سمجھا جاتا ہے. ہم تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ساتھ القابات لگا کر اور درود پاک پڑھ کے حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. آپ کے ہاں صرف اتنا رواج ہے کہ حضور علیہ السلام کی بات کرنی ہے اور اتنی سی کرنی ہے. اس کو علمی تخریب کاری کہتے ہیں. آپ اپنی اصلاح فرمائیں. آپ کی مجالس میں جو ذکر سب سے اونچا ہو وہ ذکر مصطفیٰ ہو. پھر حضور کی نسبتوں کا ذکر جتنا مرضی کرو، پر نسبتوں کا ذکر اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ بڑوں کا ذکر چھوٹا نظر آئے. بڑوں کا ذکر بڑا ہی نظر آنا چاہیے. اور جو اذکار بڑوں کے ذکر کے تحت ہیں وہ جب ہو تو بڑوں کے ذکر کے تحت لگنے بھی چاہیے. ہمارے ہاں محرم میں شادی نہیں ہوتی، پر یہ شرن منع نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، لیکن ہم شادی کرتے نہیں ہیں. محرم الحرام کا احترام کرتے ہوئے محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے نا. اگر کوئی اہل سنت میں سے شادی کرے، شیعہ ذاکرین ہے، شیعہ علماء ہے، آپ نے ان کی بیان بازیاں دیکھی، ٹاک شو پہ بیٹھیں گے محرم کے اندر شادی کرنا حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام، جو کرے لعنت ہے اس کے اوپر، یہ بیان ہو رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر آپ اس طرح کریں گے کہ لوگوں کو کہیں گے محرم الحرام میں نکاح حرام ہے اور خود آپ 7 محرم کو حضرت امام قاسم کی مہندی نکالیں گے، شادی کرنے کا درس دے کون رہا ہے، رستہ کھول کون رہا ہے؟ آپ سے اگر کوئی بندہ سوال پوچھ لے کہ کربلا کے اندر حضرت امام قاسم کی شادی ہوئی تھی، محرم الحرام میں تو شادی کر رہا تھا، قاسم کی سنت ہے، کی جواب دو گے؟ تو کو کوئی جواب نہیں ہے. جواب دے گا سنی جواب یہ دے گا کہ امام قاسم کی شادی کربلا میں ہوئی ہی نہیں تھی. یہ بات ہی غلط ہے، یہ شادی ثابت ہی نہیں ہے. لہذا جو اس پہ مرثیہ پڑے جاتے ہیں، اس کے اوپر گیت بنائے گئے، وہ سب غلط ہے. ہم محرم الحرام کا احترام کرتے، شادی نہیں کرتے. تے اسی کسی بندے نو دلیل بنان واسطے رستہ بھی کوئی نہیں چھڑے. اہل سنت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں؟ میری مجلس کے اندر سیدہ پاک کا نام لے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ادب کرتے ہیں کہ نہیں. اور ہم تو ان کے غلاموں کے جوڑوں کی خاک کا بھی ادب کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ غیرت مند سنی ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سیدہ پاک کا بھی ادب کرتے ہیں اور سیدہ پاک کی 3 بہنوں کا بھی ادب کرتے ہیں. تو اڈی ادب دی سانو سمجھ نہیں آئی کہ اے ادب کے ہو لیا کہ سیدہ پاک نو مان کے 3 پیروں دا انکار کر دیتا. یہ تو سوال لکھ لو رجسٹر پر، قیامت والے دن پوچھا جانا ہے یہ سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں دی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور صرف یہ سنی کا جگرا ہے کہ جو 4 کی 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں. اور چلانے والے سیدہ پاک کی محبت پہ چیخ چیخ کے کہنے والے کہ ہم ان کی عزت کرتے، ادب کرتے، ہم ان کو بہت مانتے ہیں. اگر تم بہت مانتے ہوتے تو سیدہ پاک کے 3 بہنوں کو بھی مانتے. اب مسئلہ بتا دیتا ہوں دوستو، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں، خدا کی قسم شیعہ کتابوں کے اندر سے یہاں بیٹھ کر میں نے شیعہ علماء کی 57 کتابوں کے حوالے پڑھے تھے اس مقام پر بیٹھ کر. اور پہلے 800 سال تک شیعہ علماء کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر 4 بیٹیوں کا انکار کیا گیا. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. یہ انکار کرنے والے بعد میں آئے ہیں. جو بعد میں آئے ہیں پھر ڈھونڈے وہ کون سے سوراخ سے آئے ہیں، کس نے ان کو اجازت دی، یہ جرأتیں کہاں سے آئیں، یہ پل کیسے گئی، یہ سطح تک کیسے گئی. دیکھیں نا، وہ سب سے بدترین ذاکر، یعنی کوئی اپنی گفتگو میں بدماشی کی حیثیت تک جانے والا حسن اللہ یاری ہے نا. ہاں، حسن اللہ یاری بھی حضور کی 4 بیٹیاں مانتا ہے، اس کا بیان موجود ہے. اور اس کے اوپر اس کا اور شیعہ ذاکر کا آپس میں مناظرہ ہو رہا ہے، اور وہ ان کو سمجھا رہا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو روایت ہے، جو اصول کافی سے لے کر نیچے تک مسلسل آئی ہے روایت، وہ روایت سند صحیح کے ساتھ اس کے اندر 4 بیٹیوں کا ذکر ہے. مخلوق میں سب سے اونچی شان کس کی ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم شان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کچھ بھی فرما دیا نا، وہ ان کی فضیلت بن. بھائی کسی کو من کنت مولاہ فہذا علی المولا کہہ دیا، وہ مولا کائنات ہو گئے. سیدہ پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی شہزادی بنا دیا، حضور نے بنا دیا، ہم نے مان لیا. صدیق اکبر کو صدیق کائنات بنا لیا تو مانو نا. فاروق اعظم کو فاروق اعظم بنا دیا، مانو. عثمان غنی کے گھر میں حضور کے 2 ستارے حضرت عثمان غنی کے گھر میں گئے. حضور کی 2 بیٹیاں، آقا کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے گھر گئی. تو ذوالنورین مانو نا. عقیدہ اہل سنت کے اوپر غور کر لے. آپ نے دیکھا ہے ہمارا عقیدہ بیان ہوتا ہے، عظمت رسالت مآب کا بہت زوردار بیان ہوتا ہے. ہماری گفتگو حضور کے گرد زیادہ گھومتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اوپر اہل سنت زیادہ بیان کرتے ہیں.
پوچھے جی حضور کی شان زیادہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ بھئی حضور ہی مخلوق میں بڑے ہیں تو انہی کی شان زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر جو آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت جڑ گئی، حضور کے داماد کی حیثیت سے مولا کائنات جڑ گئے، ان کی شانیں جو حضور نے بیان کی وہ بیان ہونے لگی۔ حضور کی شہزادی اور حضور کی شہزادیوں کی شانیں بیان ہونے لگی، آقا کے صاحبزادگان کی شانیں بیان ہونے لگی، حضور کی ازواج مطہرات کی شانیں بیان ہونے لگی، آقا کے اصحاب کی شانیں بیان ہونے لگی، حضور کے خلفائے راشدین کی شانیں بیان، یہ سب نسبتیں ہیں۔ اما فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات۔ بیان کرنے والے کی گفتگو کے اندر ساری ذاتوں کی شان بیان کرنا ہونا چاہیے، پر اس کو یہ بھی عقل ہونی چاہیے ساری شانوں سے بڑھ کر شان جو اوپر رکھنی ہے وہ مصطفیٰ کی شان کو اوپر رکھنا ہے۔ اور اگر آقا کی شان چھپ جائے اور دیگر اذکار ہوتے رہے، کیا اس بندے کو بھٹکا ہوا نہیں کہیں گے؟ اس کو نہیں کہیں گے کہ اس کی زبان سے حضور کی شان نہیں نکلتی؟ جو صاحب نسبت ہے، صاحب فضیلت ہے، جنہوں نے فضیلت دی ہے، ان کا ذکر کم ہو رہا ہے، اور جن کو فضیلت دی گئی ہے ان کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ترتیب کہیں توڑ تو نہیں دی کسی نے؟ اہل سنت میں تو نہیں ٹوٹی، کچھ لوگوں نے توڑ دی ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کا ذکر کم کر دیا۔ ہم نے تو ان کی مجالس میں کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا دیکھا نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کسی ذاکر کا خطاب سن لیں، ابھی یوٹیوب نکالیں اور نکال کے اس کو سرچ کریں اچھی طریقے سے، ذاکر کا اور کسی عالم کا کوئی بیان آپ کو ہو جو شان مصطفیٰ میں ہو، مجھے دکھا دیں، میں اپنی بات میں رجوع کروں کہ اہل سنت علماء کے آپ دیکھیں حضور کی شان اقدس کو وجہ کے جس طریقے سے گڑ کے بیان کرنا ہوتا ہے نا، وہ کیا جاتا ہے۔ پھر جس پاک ہستی کا ذکر آیا اس کو عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔